السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اسپیشل ناول جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی، ایپیسوڈ نمبر 16 اور ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کا لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ بہرام ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ غنودگی میں جا چکا تھا۔ میڈیسنز کی وجہ سے دعا نے بابا اور ریحان بھائی کے لیے ناشتہ پیک کروایا تھا، ساتھ بہرام کے لیے سوپ ہادی کو وہ فیڈ کروا چکی تھی۔ جہاں بیگم کو بہت مشکل سے ناشتہ کروایا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جب تک بہرام کی نظروں سے نہیں دیکھیں گی کچھ نہیں کھائیں گی۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ آج کل اتنے بزی کہ موم سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، مسز یوسف نے شکوہ کیا۔ سوری موم، کچھ دن سے واقعی بہت بزی رہا شیڈیول، جانتی ہو میرا بچہ اپنے بزنس کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، خیر چھوڑیں، آپ بتائیں ڈیڈ بھائی بھابھی کیسے ہیں؟ ارتضیٰ نے پیپر ویٹ گھومتے پوچھا۔ آج وہ ارادہ کر چکا تھا، وہ انہیں سچ بتانے کا، نکاح دوسرے دن سے وہ انہیں بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا پا رہا تھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، تمہاری بات نہیں ہوئی ڈیڈ سے؟ انہوں نے 2 دن سے نہیں ہو پائی، ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ کوئی پریشانی ہے؟ اسما بیگم نے فوراً ارتضیٰ کے لہجے کی سنجیدگی کو بھانپ لیا۔ کیا بات ہے ارتضیٰ؟ موم وہ ارتضیٰ رکا۔ ارتضیٰ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یس موم میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو کیا بات ہے؟ لو تمہارے ڈیڈ بھی آ گئے، جبکہ ارتضیٰ نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ وہ ایسے ہی کہہ دیتا۔ وہ ماں باپ سے پہلے ماں کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، جانتا تھا یہ خبر ایک بہت بڑا شوق ہوگا ان سب کے لیے۔ اوپر سے ڈیڈ نے اس کے لیے جو سوچ رکھا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بابا کی پسند بینش تھی۔ ڈیڈ کا ری ایکشن بہت شدید ہونا تھا۔ کیا بات ہے برخوردار، کہاں بزی ہو کہ باپ سے بات کرنے کا وقت نہیں؟ سوری ڈیڈ، وہ شرمندہ ہوا، کہیں الجھا ہوا تھا۔ خیر آپ چھوڑیں، بتائیں کیسے ہیں اور مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ سمارا بھابھی، مجتبیٰ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ بچے ڈنر پر گئے ہیں؟ ارتضیٰ تم کچھ بتانے لگے تھے؟ نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، چھوڑیں آپ۔ اس نے بات گول کی اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون آف کرتے سر بیک پر ٹکاتے آنکھیں موند گیا۔ ریحان میرا بچہ کیسا ہے؟ جہاں بیگم بہرام کا سنتے ہی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ ان میں ابھی اور کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلے بھری جوانی میں شوہر کو کھو دیا، پھر بیٹی داماد، اور اب اگر بہرام کو کچھ ہو جاتا تو وہ زندہ نہ رہ پاتی۔ بہرام ٹھیک ہے نانو، آپ بیٹھے یہاں، اور بھابھی آپ بھی بیٹھیں۔ بے شک دعا ریحان سے بہت چھوٹی تھی مگر وہ رشتے کی وجہ سے اسے بھابھی کہتا تھا۔ سر پیشنٹ اٹھ چکے ہیں، آپ مل سکتے ہیں، نرس نے روم سے باہر نکلتے کہا۔ آئیں نانو بھابھی آپ بھی آئیں۔ ریحان نے دروازہ کھولا اور انہیں رستہ دیا۔ دعا کی نظر جیسے ہی بہرام پر گئی، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ بند آنکھیں، ہلکی ہلدی کی مانند چہرہ، بکھرے بے ترتیب بال، ہاتھ پر کینولا جس میں اس وقت بھی ڈرپ لگی تھی۔ وہ اکڑو چنگیز خان اس وقت یہاں ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس پر تو وہ ہر وقت غصے والا روپ ہی جچتا تھا۔ دعا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہادی جو ٹکر ٹکر ماں کو چہرے کو دیکھ رہا تھا، ماں کے آنسوؤں کو دیکھتے اس کا منہ بھی بنا۔ میرا بچہ، بہرام نے نانو بیگم کی آواز پر آہستگی سے آنکھیں وال کی تھیں۔ نانو میری جان، میرے بچے، انہوں نے بہرام کے چہرے پر جھکتے ہی اس کے ماتھے پر کئی بوسے دیے۔ نانو کی جان نکال دی تھی، کہا تھا یہ کیس چھوڑ دو۔ نانو میں ٹھیک ہوں۔ پین کلر کی وجہ سے بہرام کے حواس ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ریحان ان کو چھوڑتے خود باہر نکل گیا، جبکہ سلمان صاحب پہلے ہی باہر تھے۔ آپ روئیں نہیں نانو، میں ٹھیک ہوں۔ بہرام نے انہیں رونے سے روکا، تبھی ہادی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہادی نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ دعا یہاں آؤ۔ نانو نے دعا کو پاس بلایا۔ اسی پل ہادی نے باپ کو دیکھا تھا اور وہ اس کی طرف لپکنے لگا تھا۔ دعا ہادی کی ہی بے قراری سمجھتے آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب آتے جھک کر ہادی کو بہرام کے پاس رکھا۔ اسی وقت بہرام اور دعا کی نظریں ملی تھیں۔ دعا کو بھیگی گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے بہرام چونکا۔ کیا وہ اس کے لیے روتی رہی تھی؟ یہ گلابی پن بہت دیر رونے کی وجہ سے تھا۔ دعا نظریں جھکا گئی، بہرام کی نظروں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ کیسے ہیں آپ؟ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد دعا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بہرام نے بھی دھیمی آواز میں نانو کا خیال کرتے جواب دیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ اسی پر ڈاکٹر روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈی ایس پی صاحب، آئی ہوپ یو آر فیلنگ بیٹر ناؤ۔ یس الحمدللہ۔ دعا نے احتیاط سے ہادی کو بہرام کے پہلو سے اٹھایا۔ یور سن؟ ڈاکٹر نے دعا کی گود میں ہادی کو دیکھتے پوچھا۔ یس ماشاء اللہ، بہت کیوٹ ہے، تھینکس۔ خیر آپ اب کچھ ہلکا پھلکا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نرس اس کی مسز کو میڈیسنز کے بارے میں سمجھا دے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر دونوں چونکے۔ دعا نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد سوپ کے باؤل میں ڈالا۔ ریحان اور سلمان صاحب بھی اندر آ چکے تھے۔ لائیں بھابھی میں پلا دیتا ہوں، ریحان کہتے آگے بڑھا۔ نہ تم کیوں پلاؤ گے؟ ماشاء اللہ وہ بیوی والا ہے، اس کی بیوی ہے
نہ تم بیٹھو ناشتہ کرو۔ بہرام نے حیرانگی سے نانو کو دیکھا مگر وہ دعا کی طرف متوجہ تھی، جبکہ دعا بھی ان کی بات سنتے گڑبڑا گئی اور چور نظروں سے بہرام کو دیکھنے لگی اور پھر بابا اور ریحان کو۔ سلمان صاحب مسکراتے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ ریحان چہرہ جھکائے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ دعا ہادی کو مجھے دو۔ جہاں آرا بیگم نے ہادی کو دعا سے لے لیا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ ٹرے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیڈ کے قریب آئی۔ 1 منٹ بھابھی، آپ سے نہیں ہوگا۔ ریحان نے آتے بیڈ کو اونچا کیا اور واپس صوفے پر چلا گیا۔ دعا بیڈ پر تھوڑی سی جگہ بناتی بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر سے ٹرے اٹھائی۔ بہرام نے ایک نظر اس کے چہرے اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں پر ڈالی، البتہ منہ سے خاموش تھا۔ کل تک اسے بیوی کا درجہ نہ دینے والا آج اسی کے ہاتھوں سے سوپ پی رہا تھا۔ دعا نے باؤل کو ہاتھ سے لگا کر سوپ کو چیک کیا کہ زیادہ گرم تو نہیں، اور پھر چمچ لیتے کم مقدار میں سوپ لیتے ہلکی سی پھونک ماری تاکہ بہرام کا منہ نہ جلے۔ بہرام خاموش نظروں سے اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہا تھا، گلابی آنکھوں کے ساتھ چھوٹی سی گلابی ہوتی ناک، چوٹی میں بندے بال جن سے کچھ چھوٹے چھوٹے بال باہر تھے، سر پر دوپٹہ لیے بنا کسی قسم کی جویلری اور میک اپ کے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ تھوڑے سے بڑے گلابی لب، موتیوں کی طرح سفید دانت۔ بہرام نے بے اختیار اس کا بھرپور جائزہ لے ڈالا، جبکہ اس کی نظروں کی تپش سے دعا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے، اوپر سے سب کی موجودگی۔ دعا نے جیسے ہی چمچ بہرام کے منہ کے قریب کیا، اس نے آہستگی سے سوپ پی لیا تھا۔ اسی طرح دعا آرام آرام سے بہرام کو سوپ پلانے لگی، جبکہ جہاں آرا بیگم نے دونوں کی نظر اتاری، اور اس دوران سلمان صاحب اور ریحان ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ریحان بیٹا، تم گھر کا چکر لگاؤ، شام میں آپ کو آنا ہوگا، یہاں زیادہ بہتر ہے۔ سلمان بیٹا، آپ بھی گھر کا چکر لگا لو، میں اور دعا ابھی یہیں پر ہیں، بلکہ شام تک رہیں گی، پر اماں جی آپ کو اگر کسی کی ضرورت ہوئی تو بابا ہم مینج کر لیں گے، آپ گھر جا کر کچھ آرام کریں۔ اوکے بیٹا، آپ بہرام اور اماں جی کا خیال رکھنا۔ جی بابا۔ اور پھر ریحان اور سلمان صاحب چلے گئے۔ دعا نے ناشتے کی چیزیں بابا کو پیک کر کے دیں جاتے ہوئے کچھ دیر بعد بہرام دوبارہ دعاؤں کے زیر اثر غنودگی میں چلا گیا، جبکہ ہادی بھی سو چکا تھا۔ دعا نے اسے آرام سے صوفے پر کشش رکھتے لیٹا دیا تھا، جبکہ خود وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگی، جہاں آرا بیگم بھی وہی پڑھ رہی تھی۔ دن کے وقت بوا کھانا لے کر آئی تھی۔ دعا نے بہرام کے لیے سوپ ڈالا، جسے دیکھتے ہی بہرام کا موڈ خراب ہوا تھا کہ پھر دوبارہ سوپ، میں کھانا کھاؤں گا۔ دعا کا ہاتھ رکا اس کی بات پر، مگر دعا نے کہتے نانو اور بوا کو دیکھا۔ 1-2 نوالا کھلا دو، مگر زیادہ نہیں۔ بہرام بچہ، تمہیں سوپ پینا ہوگا۔ ہر بچہ، اب آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھایا جائے، بس یہ 2-3 دن مشکل ہیں، پھر میرا بچہ جو کہے گا وہ کھائے گا، پہلے سوپ پی لیں بعد میں کھانا۔ دعا نے کہتے اس کے سامنے سوپ کیا، جبکہ اس کی بات پر بہرام نے سخت نظروں سے دیکھا کہ اب وہ بھی اس کے مشورے پر مسلط کرے گی، مگر مجبور تھا، کیا کرتا، ہیلپ لینی پڑ رہی تھی اس کی، ورنہ سیکنڈ نہ لگاتا سنانے میں اور یہاں سے باہر کرنے میں۔ یہ آپ کی وائف کی کیئر اور محبت ہے کہ آپ اتنی جلدی ریکور کر رہے ہیں۔ بہرام کو آج ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ دعا اور نانو دونوں کو آنے سے بہرام نے منع کر دیا تھا۔ اس وقت صرف اس کے پاس ریحان تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر جہاں بہرام چونکا، وہیں ریحان نے اپنے امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بامشکل روکا تھا۔ یس ڈاکٹر، ٹھیک کہا آپ نے، ریحان نے لقمہ دیا۔ وہ بہرام کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 3 دن دیکھا تھا دعا کو بہرام کا خیال رکھتے، اس لیے اس نے کہہ دیا، جبکہ بہرام نے سخت نظروں سے ریحان کو گھورا تھا، جس کی بتی سی نکل رہی تھی ساری کی ساری۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ یس ڈاکٹر، یہ ساری میڈیسن کا طریقہ اور آپ کی ڈائٹ پلان اس میں درج ہے، اپنی مسز سے کہیے گا پڑھ لے۔ ڈاکٹر نے فائل ریحان کو دیتے بہرام سے کہا تھا، اور بھی 1-2 ہدایات کرتے چلا گیا۔ کیا بکواس کی تم نے ابھی؟ میں نے اپنی طرف سے اشارہ کیا، ساتھ انجان بندے پوچھا۔ زیادہ سائڈ لینے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ یس سر، بہت اچھے سے سمجھ گیا۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، چلو۔ نانو ویٹ کر رہی ہوں گی۔ بھابھی بھی ریحان کی زبان دوبارہ پسلی، مگر کہتے فوراً باہر نکلا، جبکہ بہرام نے نفی میں سر ہلایا اس کی حرکت پر۔ شکر اللہ تیرا، میرا بچہ گھر آ گیا ہے۔ نانو نے بہرام کا ماتھا چومتے اور اس سے کئی نوٹ وارے تھے، اور نورا سے کہا غریبوں میں تقسیم کر دے۔ بھائی کھانا لگ چکا ہے، آپ کھا کر آ جائیں۔ نہیں شکریہ بھابھی، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اور کھانا میں گھر پر کھاؤں گا۔ سونیا میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ نورا بھی آپ کھانا لگاؤ۔ جی اچھا۔ سفید شلوار قمیض میں بہرام چہرہ کافی کملایا ہوا تھا۔ بقول ڈاکٹر کے اسے بلڈ کی بہت کمی ہو گئی تھی، جس لیے اس کا خاصا خیال رکھنا تھا، بلکہ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ آج ہر چیز بہرام کی پسند کی بنی تھی، بلکہ نانو نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ دعا بہرام کا زیادہ بیٹھنا بہتر نہیں، تم ایسے کرو، بہرام کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی نانو۔ نورا تم دعا اور بہرام کا کھانا اوپر لے جاؤ۔ جی اماں جی۔ دعا نے
کھیلتے ہادی کو اٹھایا اور بہرام کے پیچھے پیچھے اوپر چلی گئی۔ اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے، خوش آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ میری دعا کی گود جلدی سے ہری کرے، آمین ثم آمین۔ جہاں بیگم کی بات پر نورا نے بھی آمین کہا تھا۔ کمرے میں آتے دعا نے ہادی کو بیبی کاٹ میں ڈالا تھا اور چھوٹا ٹیبل اٹھا کر بیڈ کے قریب رکھا تھا، ساتھ ہی بہرام کے لیے بیڈ پر 2 تکیے رکھے تھے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ میں خود کر سکتا ہوں، وہ اس کے لیے ایزی کپڑے نکال کر رکھنے لگی تھی جب بہرام نے اسے ٹوکا تھا۔ دعا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور اپنا کام جاری رکھا، مطلب اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ بہرام کا خون کھولا تھا، وہ کچھ کہتا اس سے پہلے دستک ہوئی اور نورا کھانا لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کر سکتے ہیں، مگر کبھی کبھی اپنی ضد اور انا کے گنبد سے باہر آ کر کسی کی مدد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس وقت آپ اپنے بازو کو زیادہ حرکت نہیں دے سکتے ورنہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی وجہ سے نانو پہلے ہی بہت پریشان ہے اور آنٹی انکل کے جانے کے بعد اب میں کوئی اور صدمہ اٹھنے کی سکت نہیں، اور نانو کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہوگا۔ بہرام جو دعا کی پہلی بات پر ایسے کچھ سخت کہنے لگا تھا، اگلی بات سنتے خاموش ہوا۔ نانو کا مرجھایا چہرہ واقعی اس کی بات کی تصدیق تھا۔ میں چینج نہیں کروں گا، ابھی بہرام کہتے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر دعا نے سر اس بات میں ہلایا اور کپڑے واپس الماری میں رکھے۔ اس کی طرف آتے پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے دودھ اور دودھ سے بنی ہر چیز سے پرہیز کا کہا تھا اور دعا جانتی تھی وہ سوپ پیے گا نہیں، اس لیے اس نے کھانا ڈالا۔ بہرام کی دائیں بازو میں گولی لگی تھی جس وجہ سے اسے حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ دعا چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلانے لگی۔ کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا، دونوں میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم بہرام کو کھانسی ہوئی تھی۔ دعا فوراً نوالا رکھے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دعا نے فکری انداز میں، اور بہرام نے ہاں کہا۔ آپ اب آرام کر لیں، میں روم کی لائٹ آف کر دیتی ہوں۔ کھانے کے بعد دعا اسے دن والی میڈیسن دے چکی تھی، جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر تک وہ گہری نیند میں چلا جائے گا۔ جانے سے پہلے ہادی کو مجھے دے جاؤ۔ آج یہ ان کی شادی کے بعد پہلا دن تھا جب دونوں نارمل باتیں کر رہے تھے۔ پر آپ کا بازو، ہادی تنگ کرے گا آپ کو۔ نہیں کرتا۔ اوکے۔ دعا نے ہادی کو اٹھا کر بہرام کے ساتھ لٹا دیا تھا، ویسے بھی وہ اس وقت سو رہا تھا۔ دعا روم کی لائٹ مدھم کر دی، تیز لائٹ آف کر دی، برتن لیتی نیچے چلی گئی۔ کھانا کھا لیا بہرام نے؟ جی نانو، میڈیسن بھی کھا لی اور ابھی آرام کر رہے ہیں۔ نورا بھی ایک کپ چائے بنا دے۔ دعا بہرام کو کھانا کھلانے کے بعد خود بھی کھا چکی تھی۔ میری جان لگتا تھک گئی ہے تھوڑی سی، سارا دن ہادی کے ساتھ دعا تھک جاتی ہے اور اب تو بہرام کی ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ صبح سے لگاتار وہ چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی۔ بہرام کو گھر آئے 1 دن ہو چکا تھا۔ دعا نے روم میں جھانکا تو بہرام ابھی نہیں اٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو دعا آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ بہرام کی قمیص پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے نظر آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، آپ پلیز رکے، میں کرتی ہوں۔ اس نے بہرام کی قمیص کے بٹن کھولے، درد کے آثار بہرام کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ بہرام نے دعا کو نہ روکا۔ سینے پر خون کے دھبے تھے۔ دعا کے جائزے سے اسے احساس ہوا کہ قمیص کے اندر وہ پٹی کھول نہیں سکتی تھی، اسے قمیض اتروانی پڑے گی۔ آپ کو قمیض اتارنی پڑے گی، دعا مدھم لہجے میں نظریں چراتی بولی۔ بہرام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اٹھتے قمیض اتارنے کی کوشش کی، مگر اس سے اس کے بازو میں تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو شرٹ نہیں پہننی چاہیے تھی، دعا نے اسے تکلیف میں دیکھتے کہا تھا۔ کچھ جلدی خیال نہیں آ گیا؟ بہرام نے طنزیہ کہا۔ مطلب؟ غالباً یہ کپڑے کل گھر سے شاید تم نے ہی بھیجے تھے۔ اس کی بات پر دعا نے دل کو دیوار پر سر دے مارے۔ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی تھی؟ یہ کپڑے تو اس کی ڈرائیور کے ہاتھ بھیجے تھے، بلکہ کل ریحان نے اسے کہا تھا کہ وہ دوبارہ ڈرائیور کو بھیجتا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ پر ابھی اسے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دعا کو شرمندگی ہوئی تھی اور دکھ بھی کہ اس کی وجہ سے بہرام درد برداشت کر رہا ہے۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، دعا نے اس کی مدد کرتے مدھم سی آواز میں کہا تھا، جبکہ بہرام نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ اس کے بعد دعا نے بہرام کا زخم صاف کرتے، اس پر مرہم لگاتے، دوبارہ بینڈیج کرتے اس کے ساتھ شرٹ نکلی تھی۔ اب وہ دوبارہ کل والی غلطی نہیں دہرا سکتی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ دعا کی چیزیں سمیٹتے ہاتھ رکے۔ ہادی نیچے رمشا کے پاس ہے، میں لے آتی ہوں اوپر۔ نہیں، میں خود نیچے جاؤں گا۔ پر آپ کیسے؟ پاؤں پر چل کر۔ گولی بازو میں لگی تھی، پاؤں پر نہیں۔ وہ دعا کی بیوقوفیوں والے سوال پر چڑھتے بولا۔ اب کی بار دعا کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ ہاتھ واش کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔ آرام سے سیڑھیوں پر بہرام کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ دعا جو اس کے پیچھے تھی فوراً آگے بڑھتے بہرام کو تھاما۔ جہاں بیگم جو سامنے ہی بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ماشاءاللہ، اٹھ گیا میرا بچہ؟ جی نانو۔ نورا بھی ابھی آپ ہادی کے بابا کا ناشتہ تیار کریں، دعا کچن میں داخل ہوتی بولی۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ دونوں کو، ایسے ہی ساتھ رہیں۔ نورا بی کی بات پر دعا نے لب دباتے مسکراہٹ کو روکا اور ہادی کا فیڈر بنانے لگی۔ رمشا، آپ ہادی کو مجھے دے دیں۔ رمشا جو فیڈر اٹھانے لگی تھی، دعا نے اسے روکا۔ جی، وہ پھیکی مسکان سے کہتی سائڈ پر ہو گئی۔ تم ہادی کو مجھے دے دو، میں اسے فیڈ کرواتی ہوں، تم بہرام کو ناشتہ کروا دو۔ جی نانو۔ دعا نے ہادی کو جہاں بیگم کی گود میں رکھا اور خود ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی جو نورا بی نے
نے اس کے کہنے پر ڈائننگ ٹیبل کی جگہ ان کے سامنے ٹیبل پر ہی لگا دیا تھا۔ میں خود کروں گا۔ بہرام نے دعا کو روکا۔ اسے بہت عجیب لگا تھا ایسے سب کے سامنے دعا کے ہاتھوں کھانا۔ جی دعا بھی کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی، اس لیے ناشتے کی چیزیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھنے لگی اور جوس گلاس میں ڈالتے اٹھا کر بہرام کے سامنے رکھا۔ لو بھائی، اپنے صاحبزادے کو یہ میرے سے فیڈ نہیں پی رہا۔ آئیں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ایسے ہی خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ انفال کو یہاں آئے 1 ہفتے سے اوپر دن ہو گئے تھے۔ سارا دن اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی تھا جس سے وہ باتیں کرتی۔ اوپر سے ارتضیٰ صبح جاتا اور رات کو اس وقت واپسی ہوتی۔ ناشتے اور رات ڈنر پر ہی وہ اس کے نظر آتا تھا۔ اس وقت انفال بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ کیا کروں؟ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ جب کچھ چاہیے آپ کو؟ مسرت بھی اسے آتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ انہیں یہ عجیب و غریب شادی کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا ماجرا تھا، مگر پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اصل میں بور ہو رہی تھی۔ تو آپ پہلے آ جاتی، کچھ کھائیں گی؟ بناؤں آپ کے لیے؟ وہ انفال کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ میں بناؤں کچھ؟ انفال کی بات پر نہ صرف مسرت بھی بلکہ وہاں کھڑے دوسرے ملازم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا۔ کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں تو پر آپ کیا بنائیں گی؟ آپ کو کچھ بنانا آتا ہے؟ مسرت بی کے سامنے ماڈرن سی بینش کا سراپا گھوما۔ جی الحمدللہ، میں کھانا بنانا جانتی ہوں۔ تو آپ کیا بنائیں گی پھر؟ بریانی؟ ارے واہ، کیوں نہیں، ضرور۔ انفال خوشی خوشی بریانی بنانے لگی تھی، تبھی باہر گاڑی روکنے کی آواز آئی۔ ارتضیٰ۔ انفال کا دل دھڑکا۔ کیا وہ آج جلدی آ گئے ہیں؟ انفال کو دلی خوشی محسوس ہونے لگی، مگر یہ ارتضیٰ تو نہیں تھا، یہ تو کسی عورت کی آواز تھی۔ آنے والی خاتون انتہائی نفیس پرسنالٹی کی مالک تھیں، قیمتی لباس، پروقار سی بڑی مالکن۔ آپ خوش آمدید۔ مسرت بی کے کہنے پر انفال ماتھا ٹنکا۔ تو کیا وہ ارتضیٰ کی ماں تھی؟ انفال نے خود کو دیکھا اور شرمندہ ہو گئی۔ مجھے نہا لینا چاہیے۔ وہ بنا ملے اوپر بھاگی۔ اس کے کپڑوں پر آئل لگ گیا تھا، پہلی بار ملنا تھا، ایسے کیسے جاتی؟ موم آپ؟ ارتضیٰ جو شام کی میٹنگ کی فائل گھر بھول آیا تھا وہ بھی لینے آیا تھا۔ ماں کو دیکھتے شام شاکڈ ہوا۔ ہاں میری جان، میں تمہاری ماں اپنے بچوں کو سرپرائز دینے آئی ہوں۔ جبکہ ارتضیٰ کا رنگ اڑ چکا تھا، اس نے ارد گرد نظر ڈالی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ خوشی نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے، وہ کہتے آگے بڑھا اور موم کے گلے لگ گیا۔ مسرت بھی کھانا تیار ہے؟ ارتضیٰ نے مسرت سے پوچھا۔ جی تو لگائیں، موم سفر سے آئی ہیں، پھر آرام کریں گی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے سفر کے دوران کچھ نہیں کھایا، میں فریش ہو کر آتی ہوں، تم لوگ کھانا لگاؤ۔ جی۔ ماں کے جانے کے بعد ارتضیٰ اوپر بھاگا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھاتا رہا تھا، اور انفال بات میں تھی۔ وہ یہاں اس کے باہر آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ انفال نیچے آئی تو ارتضیٰ اور ارتضیٰ کی ماں دونوں ہی نہیں تھے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ اس نے مسرت بی کو کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ابھی آ جاتی ہیں۔ ارے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، اسماء بیگم نے آتے کہا۔ موم آپ کھانا شروع کریں۔ ارے واہ، بہت ذائقہ ہے کک کے ہاتھ میں، انہوں نے پہلا نوالا لیتے کہا، جبکہ انفال کو ارتضیٰ کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔